محمد وعلى آل كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان مبارک کی بابرکت ساتیں رحمت والی گھڑیاں، یہ عظمت والے ایام، مالک کائنات نے کتنی بڑی کریمی فرمائی کہ ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ میں لوگوں 11 مہینے کے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ، عمر بھر کی روح سیاہی کو دھونے کا مہینہ، ساری عمر کی بد کرداری کے واسطے ندامت کے آنسو بہانے کا مہینہ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی عذاب قبر اٹھا دیا جاتا ہے۔ مردے کہتے ہیں الہی اتنی بڑی تکلیف اٹھانے کے بعد، اتنی بڑی سختی اٹھانے کے بعد، انگاروں سے مقابلہ کرنے کے بعد یہ راحت کیسے ملی، یہ سکون کیسے ملا، یہ اطمینان کیسے ملا، یہ لذت کیسے حاصل ہوئی؟ جواب ملتا ہے کہ میرے نبی کی امت پہ رمضان کا چاند نظر آ چکا، جس کی خیر و برکت مردوں تک پہنچی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ رمضان کے افطار کے وقت دریاؤں کی مچھلیاں آپ کے لیے استغفار کی دعا کرتی ہیں۔ دعا میری، دعا آپ کی، دعا مسافر کی، دعا مقیم کی، دعا نمازی کی، دعا حاجی کی، پر مچھلیاں آمین کرتی ہیں، مچھلیاں آمین کرتی ہیں۔ جنگل کے درندے پرندے، ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی دعائیں کرتے ہیں روزدار کے لیے۔ اور اللہ کے نبی کا ارشاد فرمایا کہ ہر روز افطار کے وقت، ہر دن اللہ تعالیٰ افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے، جب جمعہ کی رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر گھڑی گھڑی میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرمائے۔ یا اللہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے مولا بخشش کا مہینہ فرما۔ پچھلی بار کئی لوگوں کو دھوکہ لگ چکا، یہ مشینری کی خرابی کی وجہ سے نیچے والے رکوع میں، اوپر والے سجدے میں تھے، مشینری ہے خراب ہو چکی، چلتا پھرتا آدمی کو چکر آئے تو گر پڑتا ہے۔ یہ مشینری کا ہوا میں اڑنے والے جہاز ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ایک دم خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ تو معمولی مشینری ہے، اگر یہ رک جائے تو خرابی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ انتظامیہ کی کمزوری ہے، نہیں، انتظامیہ کی کمزوری کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میرے کام میں خلل پیدا ہو یا لوگ میرے کام میں نقص پیدا کریں، یہ مشینری ہے، اس میں ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی ایک بات ہم سے بھی بھول ہوگی کہ اگر اس وقت ہم اپنا یہ موبائل کو آن کر دیتے تاکہ ان کے اوپر والی نماز خراب نہ ہو جاتی، یہ بھی ہمیں اتنا ہوش نہ رہا۔ بہرحال ان باتوں پہ غور نہیں کرنا کہ ہماری پچھلی نماز میں ہیرا پھیری ہوگی، گڑبڑ ہوا، ایسی بات نہیں ہے، یہ مشینری ہے، کبھی خرابی ہو جاتی ہے چلتے چلتے۔
گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے چلتے چلتے. تو میں اس پہ کہہ رہا تھا یہ مالک کائنات نے یہ ہمیں جو رمضان کا مہینہ دیا، اللہ پاک نے جو یہ مہینہ دیا سارے مہینوں کا سردار، اور رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پہ ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت پورے کائنات کے اوپر ہے. گویا رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پہ اس طرح جس طرح مالک کائنات کی فضیلت ہے پوری کائنات کے اوپر. کتنا بڑا مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ ایک فرض ادا کریں 70 فرضوں کا ثواب. آپ اس مہینے میں 1 روپے دیں 70 روپے کا ثواب. یہ آپ سمجھیے مسجد کی تعمیر کا کام ہو رہا تھا. گھروں کو ہم کتنا چمکا رہے ہیں، کتنا چمکا رہے ہیں. اگر گھر کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ جائے تو نیند نہیں آئے گی کہ گھر کی شیشہ ٹوٹ چکا، نیند نہیں آتی. تو انتظامیہ نے کس جوش خوش کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں یہ کتنی اچھی سجائی. لیکن اس پر جو خرچہ ہوا کبھی آپ نے بھی سوچا یہ خرچہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس لیے جب بھی یہ مسجد کا نام جب چندہ ہو اس میں زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کیا کریں. یہ اللہ کے اکاؤنٹ میں آپ ڈال رہے ہیں، اللہ کے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں. یہ نہ سوچنا کہ یہ ضائع ہو رہا ہمارا دیا ہوا، نہیں. جب مسجد کی تعمیر کا چندہ آئے، ہر جمعہ دن جب اٹھتے نا مرزا صاحب چندے کے لیے مسجد کے لیے تو دل کھول کے دینا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ مسجد کی تعمیر کا چندہ ہے، یہ اللہ کے اکاؤنٹ کا چندہ ہو رہا ہے، اس میں پیسہ جمع ہو رہا ہے تو دل کھول کے دینا چاہیے. تو اللہ نے جو ہمیں مہینہ دیا سارے مہینوں کا سردار، جو نبی دیا اللہ نے وہ بھی سارے نبیوں کا سردار، جو اللہ نے امت پیدا کی ساری امتوں کی سردار، جو اللہ نے ہمیں قرآن دیا ساری کتابوں کی سردار. ساری چیزیں بڑی قیمتی اور اعلیٰ اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی، اعلیٰ نصیب فرمائی. یہ قصور میرا اور آپ کا، یہ جو اللہ کے جو عذاب آ رہا ہے نا ہمارے اوپر، یہ اس لیے عذاب آ رہا ہے کہ ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے، ہم توبہ کرنے کو تیار نہیں. ورنہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ چند مسلمان صبر کرنے والے ہزاروں پر کافروں پر غالب آتے تھے، اور آج ہزاروں سینکڑوں پر غالب نہیں آ سکتے مسلمان. فرمایا یہ امت ساری امتوں کی سردار، اور یہ قرآن جو اللہ نے کتاب دی ساری کتابوں کی سردار. یہ وہ رمضان کا مہینہ، تورات اسی مہینے میں اتری، انجیل اسی مہینے میں اتری، زبور اسی مہینے میں اتری، قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا. ساری آسمانی کتابیں، متبرک کتابیں، مشہور کتابیں جتنی بھی آسمانی اسی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی. کتنا خوش قسمت ہے وہ آدمی جو اللہ سے کلام کرے، کتنا مقدروں والا ہے وہ آدمی جو اللہ سے کلام کرے، اللہ سے باتیں کرے. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی جتنی دیر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے گویا وہ اتنی دیر اللہ سے کلام کر رہا ہے یقین اس بات پر؟ جو آدمی جتنی دیر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے گویا وہ اتنی دیر اللہ سے کلام کر رہا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے. اس لیے قرآن کریم کو دل لگا لگا کے پڑھا کرو، عشق و محبت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو. اگر قرآن کریم کو آپ برکت والی کتاب مانتے ہو پھر آپ ایک ایک دن میں 2 پاروں کی تلاوت کیا کرو. اما عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان کا چاند نظر آتا تھا اللہ کے نبی کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، اپنی لنگی کو مضبوط باندھ دیا کرتے تھے اور کبھی بستر کے نزدیک نہ آتے تھے. فرماتے تھے عائشہ رمضان کا چاند نظر آ چکا، اب میں نے اپنا کمر باندھ کو ٹھیک باندھ دیا. سرکار کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا، رمضان کی فکر میں پڑ جایا کرتے تھے، توبہ استغفار میں پڑ جایا کرتے تھے، امت کی مغفرت کے لیے دعاؤں کے لیے پڑ جاتے تھے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، ولیوں میں سے ایک ولی ہیں امام احمد بن حنبل. یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کا دیدار خواب میں کیا 99 مرتبہ.
امام احمد بن حنبل نے اپنی زندگی میں خواب کی حالت میں اللہ کا دیدار کیا 99 مرتبہ۔ اب آپ کہو گے وہ شاید بادشاہ ہوگا یا کوئی بڑا آدمی ہوگا یا بڑا دولت مند آدمی ہوگا یا امیر کبیر آدمی ہوگا۔ نہیں، نہ دولت کی بات، نہ زر کی بات، نہ در کی بات، بلکہ اللہ کی راہ میں مار اور کوڑے کھانے کی بات۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، بلکہ 2 سال مسلسل اللہ کی راہ میں مار کھائی، کوڑے کھائے۔ امام احمد فرماتے ہیں میرے ہاتھ باندھ دیے گئے، میرے پاؤں بھی باندھ دیے گئے، جلاد آیا اور جلاد نے پہلا کوڑا مارا۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس اللہ کے نام سے مار کھانی شروع کرتا ہوں۔ دوسرا کوڑا جب مارا، امام احمد نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس جان کے لیے جس ذات نے جان کو پیدا کیا، جس ذات نے جلاد کو میرے مارنے کے لیے پیدا کیا۔ جب جلادوں نے تیسرا کوڑا مارا، فرمایا اعلیٰ ان کلام اللہ غیر مخلوق، اور لوگو یہ قرآن مخلوق کا کلام نہیں، یہ قرآن کریم خالق کا کلام ہے، مالک کائنات کا کلام ہے، کسی آدمی کا کلام نہیں، یہ کسی آدمی کا کلام نہیں۔ قرآن کریم نبیوں کا کلام نہیں، فرشتوں کا کلام نہیں، ائمہ حضرات کا کلام نہیں، یہ اللہ کا اپنا کلام، اللہ کی زبان سے ادا ہو کر کالی کملی والے پہ یہ کلام اترا۔ علماء کرام لکھتے ہیں جب امام احمد بن حنبل کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، پاؤں باندھے ہوئے ہیں، جب جلادوں نے جب کوڑا مارا، حضرت کا پاجامہ، حضرت کی سلوار کی ڈور ٹوٹ گئی، پاجامہ نیچے کو کھسکنا شروع ہوا۔ جب کوڑا پڑا آواز آئی او مال کی کائنات، تیرے قرآن کی آبرو، تیری آبرو مال کے کائنات، میں نے چوری نہیں کی، میں نے ڈاکہ نہیں مارا، میں نے ساری عمر جھوٹ نہیں بولا، میں نے کسی کو گالی نہ دی، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، او مال کے کائنات تیرے قرآن کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں۔ مال کی کائنات میں تیرے سوا غیر کو نہیں مانتا، تم بھی کسی غیر کی نظر میری ننگ پہ، میری شرمگاہ پہ کسی غیر کی نظر نہ پڑنے دے۔ اور میرے مال کے کائنات میں تیرے سوا کسی غیر کو نہیں مانتا، میں قبروں کا پجاری نہیں، میں مندروں کا پجاری نہیں، میں کسی اور کا پجاری نہیں، میں دیووں کا پجاری نہیں، مال کی کائنات میں تیرے سوا کسی غیر کو نہیں مانتا، تو میری شرمگاہ پہ کسی غیر کی نظر نہ پڑنے دے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس نے وہ ٹوٹی ہوئی ڈوری کی گرہ لگانی شروع کر دی، اور جب 99 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا نا امام احمد بن حنبل کو خواب میں، تو 99 مرتبہ ایک ہی بات پوچھی، بار بار یہ پوچھ رہے تھے اللہ مجھے ایسی تسبیح بتا، مجھے ایسا ورد بتا، مجھے ایسا وظیفہ بتا تاکہ میں تیرا مقرب بندہ بن جاؤں۔ کیا فرمایا کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرا مقرب بندہ بن جاؤں، مجھے ایسی تسبیح بتا، ایسا وظیفہ بتا، ایسا مجھے کوئی کلام بتا۔ تو 99 مرتبہ اللہ نے یہ جواب دیا، اے امام احمد بن حنبل میرا قرآن پڑھتا جا، میرا محبوب بنتا جا، میرا قرآن پڑھتا جا، میرا پیارا بندہ بنتا جا۔ ہر مرتبہ یوں ہی فرمایا اللہ پاک نے کہ اگر میرا بننا چاہتے ہو، اگر تسبیح پوچھنا چاہتے ہو، وظیفہ مانگنا چاہتے ہو، کوئی اور ورد مانگنا چاہتے ہو، پھر اللہ کے بندے پھر تم اللہ کا قرآن پڑھ اور تم نیک بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن پڑھ، اتنی طاقت ہے قرآن کریم کے اندر، اتنی بڑی طاقت ہے قرآن کریم کے اندر۔ امام احمد بن حنبل نے ساری زندگی میں
قرآن کریم کو کل خانے میں ادا نہ کیا، تویز گنڈے میں کبھی ادا نہ کیا، کبھی روٹی کا ذریعہ نہ بنایا، کبھی معاش کا ذریعہ نہ بنایا، بلکہ یوں کہتے تھے مالک کائنات میں تو تیرا محبوب بندہ بننا چاہتا ہوں، مجھے ایسی تسبیح بتا، ایسا وظیفہ بتا تاکہ میں تیرا محبوب بندہ بن جاؤں۔ اسی کو کہتے ہیں بڑی مدت میں ساقی بیچتا ہے ایسا مستانہ، بڑی مدت میں ساقی بیچتا ہے ایسا مستانہ۔ اے مالک کائنات میں نے ساری زندگی کوڑے کھائے، اے مالک کائنات میں نے ساری زندگی جلادوں کی ہاتھ مار کھائی، مالک کائنات تو مجھ پر راضی ہو جا، مجھ پہ راضی ہو جا۔ علماء کرام لکھتے ہیں ادھر مار کھائی، ادھر مسجد میں چلے گئے، زور کا وقت تھا، نماز پڑھ کے قرآن کریم کی تلاوت کو بیٹھ گئی، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، اور تلاوت کرتے کرتے ایک آیت آئی فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ جب اس آیت پر پہنچے ایک آدمی سامنے کھڑا تھا، اس کو کہنے لگے جاؤ بادشاہ کو کہو میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، جاؤ بادشاہ کو کہو میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ وہ کہنے لگا حضرت جی وہ تجھے روز مارتا ہے اور آپ روز اسے معاف کرتے ہیں؟ فرمانے لگے اگر میری وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ اگر میری وجہ سے وہ جہنم میں چلا پھر مجھے کیا ملا؟ میں تو اپنے رب سے بدلہ چاہتا ہوں، میں اپنے رب سے مانگتا ہوں، میرا رب اسے بدلہ دے گا، پر میں اسے معاف کرتا ہوں، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اتنے کوڑے کھانے کے بعد بھی اللہ والے نے بادشاہ کو معاف کر دیا۔ کبھی ہم نے بھی کسی کو معاف کر دیا؟ کبھی ہم نے بھی کسی کو یہ سوچا کہ ہم بھی کسی کو رمضان کا مہینہ ہے چلو ہم اس کو معاف کریں، ہمسائے کو معاف کریں، باپ کو معاف کریں، بھائی کو معاف کریں، کسی دوسرے کو معاف کریں، کسی غیر کو معاف کریں، ہمسائے کو معاف کریں، پڑوسی کو معاف کریں، رشتہ داروں میں سے کوئی عزیز اقربا جو روٹھا ہوا ہو اسے ہم معاف کریں؟ کبھی ہم نے بھی یہ ذہن میں سوچی یہ بات؟ معاف کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جو کسی کو معاف کرنے والا بنے گا تو اللہ اسے معاف کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ وہ رمضان کا مہینہ یہ عام مہینہ نہیں ہے رمضان کا، تو قرآن اسی مہینے میں اترا، ہدی للناس، ہدی للناس، جو ہدایت ہے سارے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، جو کھلی روشن دلیلیں ہیں، واضح دلیلیں ہیں قرآن کریم کے اندر، واضح دلیلیں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، قرآن کی اگلی آیت، جو تم میں سے رمضان میں حاضر ہو، جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو، جسے رمضان کا مہینہ مل جائے، قرآن کہتا ہے فلیصم ہو، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، روزہ رکھے، روزہ رکھے۔ جس کو بھی رمضان کا مہینہ نصیب ہوا قرآن کہتا ہے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ چاہتے ہیں، دشواری والا اللہ معاملہ نہیں چاہتے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر آپ سفر میں ہوں یا بیماری کی حالت میں ہوں تو اللہ نے اجازت دی آؤ میں تجھ پہ کریمی کر رہا ہوں، رحیمی فرما رہا ہوں، آؤ میرے بندے میں تجھ پہ آسانی والا معاملہ کروں گا، دشواری والا معاملہ نہیں۔ اگر تم بیمار ہو تم اختیار کرو اور تم بعد میں روزہ رکھ لینا، اگر تم سفر میں ہو تمہیں دشواریاں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تم اختیار کرو، تم بعد میں روزہ رکھ لو۔ کتنی آسانیاں اللہ پاک کی جانب سے۔ واللہ ترس کھا کے اپنی آدھی عبادت اللہ نے معاف کر دی ہمیں، آدھی عبادت سفر کے اندر۔ اللہ کو کتنا ترس آیا ہمارے اوپر، ہمارے حال پر، کہ اللہ نے ترس کھا کر ہمارے اوپر اپنی آدھی عبادت ہم سے معاف کر دی سفر میں، کہ میرا بندہ سفر میں ہوگا، پریشانی کی حالت میں ہوگا، مشقت اٹھانے والا ہوگا، لہذا میں اپنے بندے کو یا اپنی آدھی عبادت معاف کرتا ہوں۔ اللہ نے آدھی عبادت معاف کر دی بندے کو، پر بندہ معاف کرنے والا نہیں کسی کو۔ تورات دیکھو اس رمضان مہینے میں اتری، جتنی بھی متبرک کتابیں ہیں، آسمانی مشہور کتابیں ہیں، اللہ نے اس مہینے میں عطا فرمائی،
اور یہ رمضان کی عظمت کسی اور نبی کو عطا نہ ہوئی، کسی نبی کو رمضان کی عظمت عطا نہیں ہوئی جو عظمت اللہ کے پاک نے اپنے نبی کو یہ عطا فرمائی۔ اور اس کے اندر ہم سحری کھاتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے تسخروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ، سحری کھاؤ، کیونکہ سحری کھانے میں برکت حاصل ہوتی ہے، اور سحری کھانے سے عبادت میں طاقت پیدا ہوتی ہے، سحری کھانے سے اللہ اللہ کرنے میں طاقت ہوتی ہے۔ فرمایا تسخروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ، کیونکہ اہل کتاب سحری نہیں کھاتے، وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں اہل کتاب والے۔ فرمایا تم ان کی مخالفت کرو، وہ سحری نہیں کھاتے، تم سحری کھاؤ، وہ افطار میں بہت دیر کرتے ہیں، تم افطار میں جلدی کرنا، ورنہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں اہل کتاب۔ پر فرق کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ فرمایا تم ان کی مخالفت کرو، اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ ان کی مخالفت یہ نہیں کہ ان کو گالی دو کہ ان سے جھگڑا کرو، نہیں، مخالفت یہ ہے اگر وہ افطار دیری سے کر رہے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ غروب آفتاب کے ساتھ ساتھ افطار کرو، جلدی میں افطار کرو۔ اگر وہ ساری رات ان کے لیے روزہ شروع ہو جاتا ہے اہل کتاب کا، ساری رات بستر پر گئے، تمام چیزیں حرام، کھانا پینا مباشر ساری چیزیں ان کے لیے حرام، ان کا روزہ شروع ہو گیا۔ پر ہمارے رب نے ہمارے اوپر کتنی کریمی فرمائی، تم سونے کے بعد کھاؤ بھی پیو بھی سب کچھ کرو، تمہارے لیے حلال و جائز قرار کر دیا اللہ نے، کتنی آسانی اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ کا شکر کہ آج رمضان کا پہلا عشرہ ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ، آج 10 روزے ہو گئے نا جی، آج 10 روزے ہو گئے نا، آج عشرہ مکمل ہو چکا انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر کیا اللہ کی جانب سے میں یہ رمضان کا پہلا عشرہ ہم سے خیر و خیریت کے ساتھ ادا ہو رہا ہے، الوداع ہو رہا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف فرمائے۔ اب کل سے رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہوگا، مغفرت والا عشرہ کل شروع ہوگا، یہ رحمت والا عشرہ الوداع ہو رہا ہے شام کو۔ یا اللہ تو ہم پہ اپنی کریمی فرما، اپنی رحمت کی چادر ہم پہ پھیلا، جس پر اللہ کی رحمت کی چادر پڑ گئی نجات کا ذریعہ بن گیا۔ اگر اللہ نے اپنی رحمت کی چادر اتار لی پھر ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مانگنے والا نہیں۔ اس لیے اللہ کی رحمت کے امیدوار بنو، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نومید حاصل نہ ہونا۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ پاک فرما رہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے جیسا میرا بندہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کو بدلہ دیتا ہوں۔ اگر بندے کا یہ گمان ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور اللہ مجھے معاف فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائیں گے۔ کیوں؟ بندے کا گمان ہے کہ اللہ مجھے معاف فرمائیں گے، تو اللہ کا بھی یہی گمان ہوگا کہ میں اس کو معاف کروں گا۔ اگر بندے کا یہ گمان ہے اوہو میں گنہگار ہوں، میں چور ہوں، میں ڈاکو ہوں، مجھے معافی ملنی مشکل ہے، اگر بندے کا یہ گمان رہا اللہ کا بھی یہی گمان ہوگا، جا بندے جب تم میری رحمت سے نا امید ہے پھر تم امید ہی پڑا رہے۔ اس لیے نا امید نہیں ہونا، اللہ کے ساتھ نیکی والا گمان کرنا، اچھائی والا گمان کرنا، تاکہ اللہ ہم سے اپنی چادر اتارے گی ہمارے اوپر۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں ایک آدمی تھا جو گانا بجانا بڑا اچھا گایا کرتا تھا، اس کی بڑی سریلی آواز تھی، اور اس کی آواز پہ لوگ دور دور سے لوگ اس کی آواز پر آتے تھے، اتنا اس کا اچھا گانے کی طرز تھی گانے کی۔ جب بوڑھا ہو چکا آواز میں فرق آ گیا، بوڑھا ہو چکا، اب اس کا وہ تلفظ نہ رہا، اب اس کی وہ سریلی آواز نہ رہی، اب لوگوں کا رش بھی ختم ہو گیا۔ آہستہ آہستہ جب لوگوں نے آنا چھوڑ دیا، اس کا ذریعہ تھا معاش کا۔ جب دیکھا لوگ میری آواز پر نہیں آ رہے، کیوں؟ بوڑھا ہو چکا ہوں، منہ میں دانت ایک بھی نہیں، اب آواز نکلتی ہے دانتوں سے، جب دانت نہیں تو آواز کیسے نکلے گی؟ اب یہ بیچارہ جنت البقیع میں رو رہا ہے،
دعا کرے اللہ میں نے ساری زندگی گانے بجانے میں گزاری، میرا ذریعہ یہی تھا معاش کا، میرے بچوں کا روٹی کا ذریعہ یہ گانا تھا، مالک کائنات میں نے تیرا حق ادا نہ کیا، مالک کائنات پر میرا یقین ہے کہ تو ضرور سنتا ہے اور سنے گا، اور تو میری بات کو بھی سنے گا۔ مالک کائنات اس وقت میری وہ آواز نہ رہی، میری وہ یادداشت نہ رہی، نہ لوگ میرے پاس آتے ہیں، نہ میرا انکم کا ذریعہ رہا، ساری چیزیں ختم ہو چکی مالک کائنات، اب تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں۔ تو فاروق اعظم سوئے تھے، فاروق اعظم کو ہوا میں آواز آئی، اے عمر کھڑے جاؤ جنت و بقیع کے اندر۔ ایک آدمی رو رو کے دعا مانگ رہا ہے، اللہ کو روٹھے ہوئے خدا کو منانا چاہتا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا، عمر جاؤ اس کی فریاد سن کے آؤ، اس کی بات سن کے آؤ، اس کے مقصد کو سن کے آؤ۔ فاروق اعظم کھڑے ہوئے، دوڑ کے جا کے دیکھا ایک آدمی قبرستان میں بیٹھا رو رہا تھا، اللہ سے دعا مانگ رہا تھا۔ جب اس نے فاروق اعظم کو آتے دیکھا اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ فاروق نے فرمایا رک جا، بھاگ مت، میں تیری خیر خواہی کے لیے آیا ہوں، میں تیری پریشانی سننے کے لیے آیا ہوں، مجھ سے ڈرنا نہیں، بھاگنا نہیں۔ اس آدمی کو کھڑا کر دیا۔ فاروق کہنے لگے او اللہ کے بندے، اللہ پاک نے مجھ کو تیرے لیے بھیجا، تیری کیا پریشانی، تو کیا مانگتا ہے؟ وہ کہنے لگا، اس نے صاف صاف بات کہہ دی، میں نے ساری زندگی میں اللہ کو یاد نہ کیا، میں نے ساری زندگی میں اللہ کی نافرمانی کی، میں نے ساری زندگی گانے بجانے میں گزار دی، میرا اسی پر انکم کا ذریعہ تھا، معاش کا ذریعہ تھا، روٹی کا ذریعہ تھا، کاروبار کا ذریعہ تھا، اب میری آواز ختم ہو چکی، بڑھاپے نے اتنا زور کر دیا، میرا نہ ایک بھی دانت نہ رہا، نہ میری آواز رہی، میرے روزگار میرا بند ہو چکا۔ اب میں اللہ سے دعا کر رہا تھا، مالک کائنات تو ضرور سننے والا ہے، میں گناہگار کی سننے والا، مجھے میرا یقین ہے کہ تو ضرور سنے گا۔ میری یہ فریاد اللہ پاک سے تھی، اللہ نے آپ کو بھیج دیا، میری یہ اللہ سے شکایت تھی۔ فوراً عمر فاروق نے اس کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا، اللہ نے تیری گناہ معاف کر دیے۔ کیوں؟ اس کا عقیدہ بن چکا تھا، اس کا یقین بن چکا تھا، اس کا گمان بن چکا تھا کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرتا ہے، اللہ معاف کریں گے۔ اگر ایسا یقین ہمارا بھی رہا کہ انشاءاللہ اللہ معاف فرمائیں گے تو یقین اللہ ہمیں معافی دیں گے۔ اگر ہمارا یہ یقین نہ رہا معافی کے متعلق، پھر ممکن ہے کہ ہمیں معافی ملنی نصیب نہ ہوگی۔ یہ رمضان کا مہینہ، اگر آج رمضان میں اگر ہمارے گناہ معاف نہ ہوئے، اگر آج رمضان میں ہماری توبہ قبول نہ ہوئی، اگر آج رمضان میں ہمارا ایک بھی گناہ قصور معاف نہ ہوا، اب بھلا بتاؤ کہ غیر رمضان میں کہاں معاف ہوگی؟ معاف ہونے کی جگہ تو رمضان کا مہینہ تھا، آج اگر ہم معافی نہ ملی تو کل کہاں معافی ملے گی؟ اس لیے رمضان کا مہینہ اللہ سے رو رو کے دعا کریں، اس روٹھے ہوئے خدا کو منانے کا طریقہ اللہ کے بندوں سے سیکھیں، نبیوں سے سیکھیں، رسولوں سے سیکھیں کہ روٹھے ہوئے خدا کو کس طرح وہ منا رہے تھے، کس طرح منا رہے تھے۔ آج جگہ جگہ مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ہر جگہ مسلمان مار کھا رہا ہے۔ کیوں مار کھا رہا ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے اپنے قصور ہیں، ہماری نیتوں میں فرق ہے نا، خرابی ہمارے اندر ہے، خرابی ہمارے اعمال کے اندر، ہم بدنام کر رہے ہیں حکومت کو، اور حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے، کسی کا کوئی قصور نہیں، قصور ہمارے عیبوں کا ہے، قصور ہمارے اعمال کا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب ہماری نیتی درست نہیں تو حالات بھی ایسے پیدا ہو چکے، کبھی کون سی آزمائش، کبھی کون سا عذاب، کبھی کون سا عذاب، کبھی کہیں سے عذاب آ رہے ہیں، سارے عذاب ہمارے لیے آ رہے ہیں۔ بچوں کی تعلیم کا عذاب الگ آ رہا ہے، کوئی بچہ پڑھ نہ سکے، کوئی آگے نہ نکل سکے، نماز میں رکاوٹیں بن رہی ہیں، اللہ اللہ کرنے میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں، تعلیموں میں پڑھنے میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، تمام کی تمام رکاوٹیں یہ ہم نے خود پیدا کی ہیں، اپنے لیے خود پیدا کی ہیں، ورنہ سرکار کا کام کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہمارے عملوں کا ہے کہ ہمارے عمل وہ نہیں ہیں، ہم توبہ کرنے والے نہیں، ہم کسی کو معاف کرنے والے نہیں، ہم کسی کو بخشنے والے نہیں۔ امام احمد بن حنبل نے 2 سال مسلسل کوڑے کھائے اور کہا بادشاہ کو میں نے تجھے معاف کر دیا، جس بادشاہ نے کوڑے مارے نا جلادوں کے ذریعے، کہا میں نے تجھے کو معاف کر دیا۔ اس لوگوں نے کہا حضرت جی
یہ تجھ کو روز مارتا ہے تو روز معاف کرتا ہے. کہا اگر میری وجہ سے یہ جہنم میں گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ میں تو اللہ کا، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. آؤ ہم بھی اپنے معاملے اللہ کے حوالے کریں. دیکھو انشاءاللہ ہماری توبہ قبول ہوگی یا نہ ہوگی. کس طرح تو قبول ہوتی ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ خیر خواہی کا مہینہ، یہ رحمت کا مہینہ، اب یہ کل سے شروع ہو جائے گا مغفرت کا اشرا. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. یہ مغفرت کا ہمارا مہینہ ہو گیا اور سخاوت والا مہینہ ہو گیا. اس رمضان میں سخاوت کیا کرو. چندے کی نوبت آئے، مسجد کے چندے کی تعمیر کا معاملہ آئے تو اس میں سخاوت کرو. دینی مدارس آئیں تو سخاوت کرو. یہ ہے یا سخاوت کا مہینہ، یہ ہے یا خیر خواہی کا مہینہ. ابھی کوئی مجھے کہہ رہا تھا وہ کھڑپارا کوئی کسی درسگاہ کا کوئی سفیر آئے ہوئے ہیں چندے کی نسبت سے، تو وہ نماز کے بعد باہر کھڑے رہیں گے گیٹ پر، تو ان کا بھی حوصلہ افزائی کرنا چندہ دینا مدرسے کے لیے. جہاں جہاں دینی ادارے آئیں، جو بھی دینی اداروں کے نام پر چندہ مانگے، انشاءاللہ آپ اپنی نیت کو درست رکھ کے دیں. بعد میں وہ جانے اس کا خدا جانے، وہ جانے اس کا خدا جانے. آپ اپنی نیت کو درست رکھ کے اس کو ادا کر دیں. ایک حدیث کے اندر اور آیا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو رمضان کے مہینے میں صدقہ کرے، خیرات کرے، وہ ایسا ہے گویا وہ اس نے جہاد کیا، اس نے جہاد میں خرچ کیا. اللہ کے نبی کا ارشاد صاف صاف اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ مسلمان تو وہ ہو جس کے سجے ہاتھ میں قرآن کریم ہو اور کھبے ہاتھ میں اللہ کے دین پھیلانے کے لیے تلوار ہو. آج مسلمانوں کے پاس نہ ہاتھ میں قرآن نہ ہاتھ میں تلوار، بزدل والی زندگی ہم گزار رہے ہیں، جگہ جگہ ہم مار کھانے والی زندگی گزار رہے ہیں. ورنہ قرآن کہتا ہے اگر 100 آدمی ہوگا، صبر کرنے والا ہوگا، اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، یہ 100 آدمی 1000 پر غالب آئے گا. قرآن کی آیت ہے. آج جتنے مسلمان ہیں سارے ہم دبے ہوئے ہیں، مار کھا رہے ہیں. اس لیے مار کھا رہے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن مار پڑ رہی ہے، بیٹا باپ کا دشمن تو مار پڑ رہی ہے، ہمسایہ ہمسائے کا دشمن تو مار پڑ رہی ہے. تو یہ مار ہمیں کیوں پڑ رہی ہے؟ اس لیے ہمارے اعمال کی بدولت ہمیں مار پڑ رہی ہے، ہمیں سزا مل رہی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے. ورنہ یہ انقلاب، یہ کرونا وائرس، یہ وبا، یہ تعاون کبھی نہ آتا ہمارے یہاں. بنی اسرائیل پہ یہ عذاب آتے تھے، بنی اسرائیل پر، ہر اس قوم پر اللہ کا عذاب ہے جو قوم باغی تھی. آج ہم بھی باغی ہیں نا، تب یہ عذاب یہاں تک پہنچ چکا. ہم بھی باغی بن چکے ہیں، اس لیے یہ عذاب ہم پر بھی آ چکا. کرونا وائرس، یہ وبا، یہ تعاون. اب ایک بیماری باقی ہے، خطرہ ہے کہ کہیں وہ بھی نہ آ جائے، وہ ہے کوڑ کی بیماری. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوڑی سے بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو. ایک آدمی اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوا بیعت لینے کے لیے کہ میں بیعت لوں گا، مسلمان بنوں گا، کلمہ پڑھوں گا. جب قریب پہنچا اللہ کے نبی فرمایا کہ آپ کیسے آئے؟ جی میں بیعت کروں گا، میں مسلمان بن گیا. فرمایا آپ کا کلمہ قبول، آپ کی بیعت قبول، آپ چلے جاؤ. واپس کر دیا. فرمایا کوڑی سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو. فرمایا جس ملک میں، جس علاقے میں تعاون کی بیماری آئے وہاں سے بھاگنا نہیں، اگر وہاں موجود ہو وہاں سے نکلنا نہیں. اگر جس ملک میں بیماری ہو وہاں داخل نہیں ہونا. اب سرکار کا بھی یہ زور ہے نا آپ کے اوپر کہ اکٹھے نہیں، کھڑا نہیں رہنا، ماسک لگا کے رہنا، گیپ رکھنا. یہ سرکار کی طرف سے ہے. اس میں ہمارا کیا نقصان ہے جی؟ ہے کوئی نقصان ہمارا؟ اگر سرکار ہمیں یہ بات کہہ رہی ہے کہ تم بیچ میں گیپ رکھنا، ماسک استعمال کرنا، یہ تو ہمارے فائدے کی بات سرکار کر رہی ہے نا. اس میں سرکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے ماسک لگانے میں. ماسک میرا اور آپ کا ہوگا، سرکار کو کیا فائدہ؟ گیپ ہمارا ہوگا تو سرکار کو کیا فائدہ؟ اب سرکار بھی ہمارے لیے یہ سوچ رہی ہے کہ یہ اپنے اندر تو کچھ وقفہ رکھے، اپنے منہ میں ماسک چڑھائیں تاکہ ایک ہی بیماری دوسرے کو نہ لگ جائے. ہر آدمی یہ سوچے کہ میری بیماری سے دوسرا بچ جائے. ماسک لگانے والے کو یہ نیت کرنی ہے کہ میری بیماری سے دوسرا بچ جائے. جب یہ ہم سوچیں گے نا، جب ہم دوسرے کے لیے خیر خواہی والا معاملہ سوچیں گے تو اللہ بھی خیر خواہی والا معاملہ ہمارے ساتھ کریں گے، فرمائیں گے. اگر ہم سوچیں گے کہ دوسرے کو بیماری لگ جائے، تکلیف پہنچ جائے، پریشان ہو جائے، تو اللہ بھی ہم پر پریشانی نازل کرتے ہیں. آؤ جب تم دوسرے کے لیے کھود رہے ہو تو تمہیں بھی اس میں داخل ہونا ہوگا. اس لیے عربی کا ایک مقولہ ہے، من حفر بیرن لاخیہ وقد وقع فیہ.
جو کسی کے لیے کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے. اس لیے ہم کسی کے لیے کھودنے والے نہ بن جائیں بلکہ بچانے والے بن جائیں, کسی کے ہم کام آنے والے بن جائیں, ہم کسی کے حمایتی کرنے والے بن جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھوں سے ہم روزہ زبان کا ہو آنکھ کی سخت کارروائی کریں, ہم روزہ زبان کا ہو ہم آنکھوں کی سے کسی کو تکلیف پہنچائیں, روزہ زبان کا ہو ہم پاؤں سے کسی کو تکلیف پہنچائیں, روزہ زبان کا ہو ہم کسی پہ ظلم کا ارادہ کریں. نہیں, فرمایا روزہ ہو من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی. جو آدمی اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے, یقین کے ساتھ روزہ رکھے اور عقیدہ یہ بنائے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے, خدا میری حرکتوں سے واقف, میرے خون کے ایک ایک قطرے کا واقف. رات کو تراویحاں پڑھو, دن کا روزہ رکھو اور عقیدہ یہ بناؤ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اگر میں خدا کو نہیں دیکھتا تو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. جب اس قسم کا عقیدہ ہوگا, جب ایسا نظریہ ہوگا, اللہ کے نبی کا ارشاد ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی, پھر اللہ پاک اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ کو معاف کر دیں گے. عقیدہ ہو تو ایسا عقیدہ ہو نا کہ اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا, میری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں اللہ کو دیکھنے کی, پھر عقیدہ یہ یقین بناؤ کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے. اللہ ہمیں دیکھتا ہے نا جی, یا نہیں دیکھتا اللہ؟ پھر یہ ارادہ ہو کہ اللہ میری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. میرا روزہ ہے, کس قسم کا میرا روزہ ہوگا؟ اللہ میرا روزے سے واقف, میرے خون کے قطرے قطرے کا واقف, میرے رونگٹے کا واقف, میری حرکتوں کا اللہ واقف, میری نماز کا اللہ واقف, میرے ظلم و انصاف کا اللہ واقف. جب اس قسم کا ارادہ ہوگا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. اس طرح اللہ سے گناہ معاف کرائیں رمضان کے مہینے کے اندر, ورنہ کل رمضان نکل جائے گا, اگر بخشش نہ ہوئی پھر ہمارا کوئی گنجائش نہیں ہے معافی کی. اللہ تعالیٰ یہ بہانے ڈھونڈتے ہیں, اللہ تعالیٰ معافی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. کبھی شب معراج, کبھی شب برات, کبھی رمضان, کبھی شب قدر. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ ڈھونڈتے ہیں. کس طرح میں بندے کو گناہ کو معاف کروں؟ حضرت اجرا بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں, یہ راوی ہیں, کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, سرکار مدینہ آئے جمعہ پڑھانے کے لیے. جب حضور نے ممبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا, اونچا فرمایا آمین. جب سرکار نے دوسرے درجے پہ قدم رکھا فرمایا آمین. جب سرکار نے تیسرے درجے پہ قدم رکھا فرمایا آمین. اس کے بعد خطبہ دیا. جب خطبے سے فارغ ہوئے, نماز سے فارغ ہوئے, صحابہ کرام نے ایک نئی بات سنی. آج تک ہم نے کبھی ایسا نہیں سنا. آج ہم نے یہ 3 جملے سنے, آمین آمین آمین. جب ہم سرکار سے پوچھیں گے یہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا, کیسے فرمایا؟ جب سرکار جب فارغ ہوئے تو صحابہ کرام ایک دم سرکار کے چاروں طرف بیٹھ کے. صحابی کہتا کہ میں کھڑا ہوا, میں نے عرض کیا اللہ کے نبی میرے ماں باپ پر قربان ہو جائیں, آج ہم نے آپ سے ایک نئی بات سنی جو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہ سنی تھی. آپ نے 3 مرتبہ فرمایا آمین آمین آمین, اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. جب میں نے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو میرے سامنے جبریل آئے. جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ آدمی, تباہ برباد ہو جائے وہ آدمی جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور اس کا گناہ معاف نہ ہو. تو میں نے کہا آمین. بدعا جبریل کی, سرکار کی آمین تھی. سننے والے صحابہ کرام تھے. فرمایا جب میں نے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو جبریل نے کیا فرمایا کہ ہلاک ہو, برباد ہو وہ آدمی جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور اس کا کوئی بھی گناہ معاف نہ ہوا. تو حضور نے کیا فرمایا جی؟ آمین. جب سرکار جب دوسرے درجے پہ قدم رکھا آمین فرمایا. حضور نے فرمایا صحابہ سے لوگوں جب میں نے دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبریل نے فرمایا ہلاک ہو, برباد ہو وہ آدمی جس کے والدین زندگی میں اس کو اپنے اولاد کو والدین موجود ہوں, دونوں میں سے ایک یا دونوں موجود ہوں, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احترام نہ کرے, اچھا سلوک نہ کرے, بد سلوکی کرے, ماں باپ کو پریشان کرے, ان کی عزت نہ کرے. فرمایا ہلاک ہو, برباد ہو جس کے ماں باپ اپنی اولاد پہ ناراض ہوں. فرمایا آمین آمین. اس لیے ماں باپ کی بدعا نہ لینا,
ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا. باپ کی رضا اللہ کی رضا، باپ کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی، باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. فرمایا جس کے والدینوں میں سے کوئی بھی زندہ ہو اور اپنے والدینوں کی عزت نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، فرمایا ہلاک ہو، برباد ہو. کتنی بڑی سخت بدعا ہے جی. اور کتنے وہ لوگ ہیں جو باپ کے سر میں جوتے مارتے ہیں، ماں کے سر پہ جوتا مارتے ہیں، باپ کو باپ کی حیثیت کا درجہ دیتے نہیں ہیں، تو ایسے مزہ بھی کھاتے پھر. اور تیسرے درجے جب پیر قدم رکھا فرمایا آمین. اور صحابہ نے عرض کیا کہ نبی اب تیسرے درجے کا کیا مطلب ہوا؟ حضور نے فرمایا کہ جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو، برباد ہو وہ آدمی جس کے سامنے سرکار مدینہ کا تذکرہ آئے، نبی کا ذکر آئے اور نبی پر درود نہ بھیجے، وہ ہلاک برباد ہو جائے. جب بھی نبی کا نام آئے سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ جب اللہ رحمت بھیج رہے ہیں، اللہ درود بھیج رہے ہیں، اللہ کریمی فرما رہے ہیں، تو فرمایا مومنو جب میں خدا درود بھیجتا ہوں، رحمت بھیجتا ہوں، تمہیں بھی چاہیے کہ تم میرے نبی پہ درود بھیجو. فرمایا تباہ برباد ہلاک وہ آدمی ہو جس کے سامنے نبی کا نام آئے اور اس پر نبی پر درود نہ بھیجے. حضور نے فرمایا آمین. جبریل نے کہا ہلاک ہو. کتنی بڑی بدعا اتنی بڑی آمین تھی. اتنے سننے والے شاگرد بھی تھے موجود بیٹھے ہوئے. دعا کر اللہ تعالی ہم سب اپنا کرم فرمائے. یا اللہ رمضان کا مہینہ، مولا رمضان کے صدقے ہمارے گناہ کو معاف فرما. یا اللہ دین متین کے صدقے، کالی کمری والے کے صدقے، یا اللہ پہلا عشرہ ختم ہونے کے صدقے، مولا پورے رمضان کے صدقے ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے والدینوں کا خیر خواہ فرما. اللہ نیک سلوک کرنے والا فرما. جن کے والدین نہیں ان کو پوچھو کہ ماں باپ کا کیا حق تھا، ان کو پوچھو ان کی قدر کیا تھی. اور جن کی ہے ان کی قدریں نہیں، جن کو نہیں ان کو پوچھو کہ کیا قدر ہے ماں باپ کی. مولا کریم ہمیں قدر والوں کو وانا بل بنا دے، والدینوں کے لیے یا اللہ بسعادت بنا دے. ربا تو ہماری خطاؤں کو معاف کرنے کو بنا دے. یا اللہ جو بیمار ہے ربا، مولا جتنے بھی بیمار ہیں اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، بازاروں میں، دور کے ہیں نزدیک ہیں، مولا سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. اے مولا تو کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا. اللہ تو اپنے دربار سے عطا فرما. یا اللہ تو اپنے دربار سے عطا فرما. یا اللہ مسجدوں کو دین کا برکت پیدا فرما. اللہ مسجدوں کو آباد فرما. یا اللہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، سرخروری عطا فرما. یا اللہ اسلام کو غالب فرما، کفر کو مغلوب فرما. یا اللہ مسلمانوں کو غالب فرما، کفر کو مغلوب فرما. یا اللہ ہم سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے مولا قبلہ روح کیے ہوئے، جس دل میں جو نیک تمنا مولا ان کی تمنا قبول فرما. اللہ نیک آرزو قبول فرما. ہمارے بھائی بزرگ ہیں تنویر صاحب، سب ان کے لیے فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی